رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک صحابی آیا، اپنے فقر و فاقہ کی عرضی پیش کی رسول اللہ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، پیسے نہیں ہے میرے پاس، مال و دولت نہیں ہے میرے پاس۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فجر طلوع ہو تو تو یہ کلمات پڑھا کر، اللہ رب العالمین تجھے غنی فرما دے گا۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ پھر وہ صحابی کچھ دنوں کے بعد آیا تو خوب غنی ہو گیا تھا۔ یہ سبحان اللہ تسبیح ہے، اور اس تسبیح کے اندر بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے اپنے رب کو ہر عیب سے پاک مانتا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اپنے رب کو ہر کمال کا جامع کہتا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں کہ کوئی بندہ اپنے رب کو بے عیب بھی مانے اور اپنے رب کو ہر کمال کا جامع بھی مانے۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ثواب سے زمین و آسمان بھر دیے جاتے ہیں۔ آگے حدیث میں ہے الصلاۃ نورن، نماز روشنی ہے، والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے، صدقہ قیامت والے دن رب کی محبت کی دلیل ہے۔ یا دوسرا معنی یہ محدثین نے بیان کیا کہ صدقہ جب ہمیشہ مومن ہی کرتا ہے، صدقہ ایمان والے کے ایمان کی، صدقہ مومن کے ایمان پر دلیل ہے۔ کیونکہ منافق اور کافر اگر صدقہ کرتے بھی ہیں وہ اپنے رب کی رضا کے لیے نہیں کرتے ہیں، وہ دنیا کو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن مومن جب صدقہ کرتا ہے وہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا صدقہ تو برہان، کہ صدقہ مومن کے ایمان پر دلیل ہے، یا صدقہ قیامت والے دن رب ذوالجلال کی محبت پر دلیل بنے گا۔ پھر فرمایا الصبر ضیاء، فرمایا کہ صبر بھی روشنی ہے۔ تو اس حدیث میں نماز کو نور قرار دیا اور صبر کو ضیاء قرار دیا۔ نور کس کو کہتے ہیں اور ضیاء کس کو کہتے ہیں؟ نور کا معنی ہے، نور بولا جاتا ہے چھوٹی روشنی پر بھی اور بڑی روشنی پر بھی نور بولا جاتا ہے۔ منطق کی اصطلاح میں نور عام ہے اور ضیاء ہمیشہ بڑی روشنی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ منطق کی اصطلاح میں ضیاء خاص ہوتا ہے، یعنی نور اور ضیاء کے درمیان عام خاص مطلق کی نسبت پائی جاتی ہے۔ نور چھوٹی روشنی کو بھی کہتے ہیں، بڑی روشنی کو بھی کہتے ہیں، ضیاء صرف بڑی روشنی کو کہتے ہیں۔ اس حدیث میں نماز کو نور قرار دیا اور صبر کو ضیاء قرار دیا، اس لیے کہ نماز بھی روشنی ہے، صبر اس سے بھی زیادہ روشنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صبر نماز کے اندر بھی ہوتا ہے، صبر روزوں کے اندر بھی ہوتا ہے، صبر حج کے اندر بھی ہوتا ہے، صبر زکوٰۃ کے اندر بھی ہوتا ہے۔ گویا کہ صبر ہر عبادت کے اندر ہوتا ہے، اور نماز جو ہے ایک الگ عبادت ہے، تو لہٰذا نماز کی روشنی صبر کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ صبر تمام عبادات کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس لیے نماز کی روشنی کے مقابلے میں صبر کی روشنی زیادہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے اس حدیث میں فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، فرمایا کہ قرآن یا تو تیرے لیے دلیل بنے گا یا قرآن تیرے خلاف دلیل بنے گا۔ قیامت والے دن قرآن جس کے حق میں سفارش کرے گا، جس کے حق میں شفاعت کرے گا، وہ قرآن رب ذوالجلال سے اس بندے کو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گا کہ رب ذوالجلال تیرا بندہ دنیا کے اندر مجھے اپنے سینے کے ساتھ لگایا کرتا تھا، تیرا بندہ دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، تیرا بندہ میرے احکام پر عمل کیا کرتا تھا۔ رب ذوالجلال آج اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک تم
یہ جو بندہ مجھ سے محبت کرنے والا تھا اس کو جنت میں نہیں بھیجے گا۔ رب ذوالجلال قرآن کی اس سفارش کو، اس شفاعت کو قبول فرمائیں گے، اور اس قرآن کی وجہ سے رب ذوالجلال اس بندے کو جنت میں جگہ دے گا۔ اور فرمایا قرآن یا تیرے خلاف حجت ہوگا، تیرے خلاف دلیل ہوگا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا کے اندر قرآن کو بلایا، دنیا کے اندر قرآن سے پیٹھ کو پھیرا، قرآنی احکام پر عمل نہ کیا، قرآن کو چھوڑ دیا، تو یہ قرآن قیامت والے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے اللہ، جس طرح اس بندے نے دنیا کے اندر مجھ سے اپنی پیٹھ کو پھیرا، دنیا کے اندر جس طرح اس بندے نے مجھ سے بے وفائی کی، دنیا کے اندر جس طرح اس بندے نے میرے احکام پر عمل نہیں کیا، اے اللہ، آج میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یہ میرا دشمن ہے، اس میرے دشمن کو تو جہنم کے اندر ڈال۔ تو قرآن کی سفارش کو قبول کیا جاتا ہے، پھر اللہ اس قرآن کی سفارش کی وجہ سے اس شخص کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔